بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادران، سیرت ابن ہشام کے مطابق سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بھائی اور ایک دوسری روایت مطابق 10 اور ایک روایت کے مطابق 11 بتائی جاتی ہے، جن میں مشہور حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، زبیر، حارث، حجل، مقوم، درار اور ابو لہب۔ سیدنا حمزہ کے 3 برادران زیادہ مشہور و معروف ہوئے، اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی۔ اب ان تینوں برادران کا مختصراً ہم حصول برکت کے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم بھائی اور حبل الامہ سیدنا عبداللہ کے والد گرامی، سیدنا عباس کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نکیلہ بنت جناب بن کلیب تھا، جنہوں نے کعبہ شریف پر پہلی بار حریر و دیباج کا ریشمی غلاف ڈالا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 برس بڑے تھے۔ سیدنا عباس سے جب کبھی پوچھا جاتا انت اکبر ام رسول اللہ فقال هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ سیدنا عباس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث روایت کی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو آپ سیدنا عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حمزہ کے دوسرے بھائی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب، سیدنا حمزہ کے عظیم بھائی اور وجہ تخلیق کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ سیدنا عبداللہ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ سیدنا عبداللہ والد گرامی رسول اللہ علیہ وسلم دین حنیف پر قائم تھے۔ آپ اپنی خوبصورتی کے لیے بے انتہا مشہور تھے۔ بے شمار خواتین نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے اور عقد کرنے کی خواہش کی، مگر روز ازل سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت سیدتنا آمنہ بنت وہب کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی، جو بنو زہرہ کے سردار کی صاحبزادی تھیں۔ اب ہم سیدنا حمزہ کے ایک اور برادر سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سیدنا حمزہ کے عظیم بھائی اصل نام عبد مناف، لیکن اپنے بیٹے طالب کی نسبت سے حضرت ابو طالب مشہور ہوئے۔ آپ نے تا حیات اشاعت اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بت پرستی پر ان کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ آپ کہنہ مشق شاعر تھے، آپ کے دیوان بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مشہور قصیدہ جس کا ابن کثیر نے تذکرہ و تعریف کی ہے، اس کے تمام اشعار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں ہیں۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانثار ہوں، خدا نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے، کوئی ان کا مثل نہیں۔ تاریخ ابو الفدا میں بھی سیدنا ابو طالب کے اشعار موجود ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں بخدا کفار قریش اپنی جماعت کے ساتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے اس کا بے خوف اعلان کرو۔ ہاشمی خاندان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی تو سیدنا ابو طالب کو اپنے پاس بلا کر فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے تیرے دل میں اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی کفالت کی ذمہ داری میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور کسی بھی وقت اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہ رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارکہ بھی سیدنا ابو طالب نے ہی خود پڑھایا۔ سیدنا ابو طالب دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے۔ سیدنا ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب اسلام قبول کیا
تو ان کا نکاح فسخ نہیں ہوا، یعنی ختم نہیں ہوا، جبکہ اگر کسی مشرک یا کافر کی زوجہ اسلام کرتی ہے تو اس کی شادی فسخ ہو جاتی۔ سیدنا ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہونے پر کچھ نہ کہا، حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ سیدنا ابو طالب کے اشعار مبارکہ جو سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری وغیرہ کے علاوہ دوسری عربی کتب میں ملتے ہیں، وہ سیدنا ابو طالب کے ایمان پر سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔